مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر اس بے باک سچے چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے، اور گھنٹی کے بٹن دبانے کے بعد 3 آپشن آئے گے، اس میں پہلا آپشن آل کا رہے گا، ALL، اس کو بھی ٹچ کر دیجئے۔ یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے، ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف بولنے والے ایسے بے باک سچے چینل باقی رہے، مضبوط ہو، ترقی کریں، تو پلیز چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد ضرور کیجیے۔ آپ اسکرین پر نظر ڈالیں، آپ کو ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی نظر آئے گا، اور آپ اگر آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، آپ چینل کی مالی مدد ضرور کیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، ٹرمپ کی پریشانیاں اور مشکلات بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ بوکھلاہٹ میں، ہار کی بوکھلاہٹ میں جو گھٹیا حرکتیں ٹرمپ نے کی ہے، اب ٹرمپ اس پر پکڑا جا رہا ہے۔ جی ہاں، خبریں آ رہی ہے کہ اب ٹرمپ کے مواخذے کے امکانات پر بھی غور کیا جا رہا ہے، اور امریکی سفارتکاروں نے ٹرمپ کے خلاف غیر معمولی احتجاج کر دیا ہے۔ بلکہ خبریں یہاں تک ہے کہ ٹرمپ کی اپنی جماعت کے نمائندگان نے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ٹرمپ کی اپنی ریپبلکن پارٹی کے سینیٹرز کی جانب سے مستعفی ہونے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے کے مطابق گزشتہ دنوں امریکی کانگریس پر صدر ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے حملے اور ان کی جانب سے حملہ آوروں کے لیے حوصلہ افزائی کے پیغام کے بعد سے ٹرمپ کی مشکلات میں تیزی سے اضافہ ہو گیا ہے۔ جہاں ایک جانب انہیں اشتعال انگیزی کی علامت بنا کر سوشل میڈیا پر ان کے اکاؤنٹس مستقل طور پر بند کر دیے گئے ہیں، وہیں دوسری بار مواخذے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ وہیں ان کی اپنی ہی جماعت کے نمائندے استعفیٰ کا اب ان سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ حالت دیکھ کر مجھے وہ کہاوت یاد آ رہی ہے، لیکن پوری نہیں یاد آ رہی، آپ کو یاد ہوگی تو لکھ دینا کہ دھوبی کا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے، کابل، افغانستان سے بڑی افسوسناک خبر ہے۔ اچھا نہیں لگتا ایسی خبریں سناتے ہوئے، مگر کیا کریں، حالات کو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ افغانستان جہاں پر 18-20 سالوں سے خونی جنگیں شروع ہے، اب تک تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اور وہاں پر جو بمباریاں ہوتی ہے، سینکڑوں بے قصور مارے جاتے ہیں۔ ابھی خبر آ رہی ہے کہ افغانستان کے صوبہ قندار کے ایک گھر پر دہشت گردوں کی موجودگی کے شبے کی وجہ سے فضائی بمباری کی گئی، جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 18 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق افغانستان کے صوبے غزنی کے گاؤں مناظری میں ایئر فورس کے جنگی طیاروں نے بمباری کر کے ایک گھر کو مکمل تباہ کر دیا۔ مکان میں موجود 18 افراد حملے میں جاں بحق ہوئے، جبکہ 2 شدید زخمی ہوئے۔ فضائی بمباری میں جاں بحق ہونے والوں میں 8 بچے، 7 عورتیں اور 3 مرد شامل ہے۔ مقتولین کے خاندان اور علاقہ مکینوں نے لاشوں کو مرکزی شاہراہ پر رکھ کر دھرنا بھی دیا۔ دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے غزنی کی صوبائی کونسل کے رکن محمد ناصر نے کہا کہ بمباری میں ہلاک ہونے والے دہشت گرد نہیں بلکہ معصوم شہری تھے، جن میں بچے اور عورتیں شامل ہیں۔ ناظرین، 2 روز پہلے ہم نے آپ کو ایک انڈونیشیا کا جو ایک پلین، مسافر طیارہ، مسافر فلائٹ
جو حادثے کا شکار ہوا اور اڑنے کے بعد وہ لاپتہ ہو گیا، اس کی خبریں ملی ہے اور کچھ نشانات ملے ہیں کہ وہ سمندر میں گر گیا، لیکن اس حادثے کو لے کر ایک فیملی جو شکار ہوئی ہے اس کی جو آخری پوسٹ وہ عورت نے کی تھی اپنے بچوں کے ساتھ، وہ پوسٹ جو ہے سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے۔ انڈونیشیا میں حادثے کا شکار ہونے والے بوئنگ 737 طیارے میں ایک آخری وقت میں سوار ہونے والی انڈونیشین خاتون اور بچوں کی فوٹوز اور دلخراش پوسٹ منظر عام پر آ گئی۔ بدقسمت طیارے میں رتھی وندیا نامی خاتون اپنے 3 بچوں کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ انہوں نے ایئرپورٹ پر بچوں کے ساتھ اپنی آخری تصویر انٹرنیٹ پر شیئر کی تھی جس میں وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ اپنی انسٹاگرام پوسٹ میں انڈونیشین زبان میں انہوں نے اپنے گھر والوں کو اللہ حافظ، خدا حافظ کہا اور بتایا تھا کہ ہم اپنے گھر جا رہے ہیں۔ ان کے بھائی عرفان کا کہنا ہے کہ ہم نے کوشش کی تھی کہ بہن اور بھانجے دوسری فلائٹ سے جائے، مگر آخری وقت میں رتھی نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا اور اسی جہاز کے ٹکٹ لے کر گھر روانہ ہوئی۔ عرفان کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے رتھی کا یہ پیغام، آخری پیغام، بڑا دل خراش ہے جس کو ہم جب بھی پڑھ رہے ہیں رونے لگتے ہیں۔ بتا دیں کہ ایک روز پہلے ہی انڈونیشیا کی راجدھانی جکارتا سے 10 بچوں سمیت 50 مسافروں اور 12 کریو ممبر کو لے جانے والا مسافر طیارہ اڑان بھرنے کے بعد غائب ہو گیا تھا۔ ناظرین، کورونا اور کورونا ویکسین کو لے کر 2-3 بڑی خبریں میرے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، اس وقت اردن سے خبر آ رہی ہے کہ اردن میں چینی دوا بنانے والی کمپنی سائنو فارم کی کووڈ-19 ویکسین کو ہنگامی استعمال کے لیے اردن میں منظوری مل گئی ہے۔ اردن نے چین کی دوا ساز کمپنی سائنو فارم کی تیار کردہ کووڈ-19 کی ویکسین کہ ہنگامی استعمال کی منظوری دے دی ہے۔ اس سے پہلے اردنی حکومت نے امریکی کمپنی فائزر کی جرمن کمپنی بایو این ٹیک کے اشتراک سے تیار کی ہوئی ویکسین کے استعمال کی منظوری دی تھی۔ وہیں پر کورونا کو لے کر اب یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ اب پوری دنیا میں کورونا وائرس سے متاثرین کی تعداد 9 کروڑ سے اوپر بڑھ گئی ہے۔ 9 کروڑ سے زیادہ لوگ اب تک کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ وہیں پر یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ کورونا وائرس کا شکار الجزائری پریزیڈنٹ علاج کے لیے دوبارہ ان کو جرمنی میں منتقل کر دیا گیا۔ کورونا وائرس کا شکار الجزائری صدر عبد المجید کو اتوار کے روز دوبارہ علاج کے لیے جرمنی منتقل کر دیا ہے۔ وہیں پر یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ برطانیہ نے عالمی امداد دہندگان سے $1 ارب جمع کیے ہیں۔ پسماندہ ملکوں تک ویکسین پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ برطانیہ نے کورونا وائرس کے ممکنہ خطرے سے دو چار ملکوں کو ویکسین کی فراہمی کے لیے عالمی امداد دہندگان سے $1 ارب جمع کر لیے ہیں تاکہ پسماندہ ملکوں تک ویکسین کو پہنچایا جا سکے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، ایران نواز ملیشیاؤں کے غیر ملکی مشنوں پر حملے کو لے کر شیعہ رہنما مقتدی الصدر نے غصے کا اظہار کیا۔ عراق میں سرگرم ایرانی حمایت یافتہ عسکریت پسندوں کی جانب سے غیر ملکی تنصیبات اور اداروں کے مراکز پر حملوں کے خلاف عراق کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگی ہے۔ عراق کے سرکردہ شیعہ رہنما مقتدی الصدر نے ایرانی حمایت یافتہ ملیشیاؤں پر سخت غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان گروپوں کی جانب سے عراق میں غیر ملکی مشنوں پر حملے ہمارے لیے مالی مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ مقتدی الصدر کے ترجمان الشیخ صلاح العبیدی نے ایک بیان میں کہا کہ سفارت خانوں اور غیر ملکی مشنوں کو سیکورٹی فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی کی طرف سے وزیر دفاع کو سفارتی مشنوں کی حفاظت کے اختیارات سونپنے کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ یہ درست نہیں عراق کی پوری شیعہ برادری ایران کے پیچھے لگ جائے۔